جب آپ مایوسی کے عالم میں ٹوٹے ہوئے دل اور بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اب تو میری دعا پر کن کہہ دیں، تو یقین کریں اللہ اسی لمحے آپ کی ہر دعا پر کن فرما دیتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ فرماتے ہیں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ درد سے لپٹے ہوئے لوگوں کی دعائیں کمال کی تاثیر رکھتی ہیں، وہ عطا کرنے پر آئیں تو چند لمحوں میں بگڑی بنا دیں۔ خدا کے فیصلے محض آپ کے صبر کا امتحان ہیں۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ آپ صبر سے کام لیں گے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر دیا جائے گا، اور اللہ اس ساری تلخی کا مداوع کریں گے جس کے کڑوے گھونٹ آپ ہنس کر پی گئے تھے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو ایک دن ضرور عطا کریں گے، تو پھر وہ کیسے عطا کرتے ہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ پہلے آپ کے لیے ناممکن حالات پیدا کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں ان کا بندہ کیسے صبر کرتا ہے، کیسے وہ پھر بھی سب اللہ پر چھوڑ کر سکون سے اپنی نماز پڑھتا ہے، کیسے وہ ان حالات کو عارضی سمجھ کر اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بس وہ اپنے بندے کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر جب اللہ آپ کی رضا کو اپنی رضا مان لیتے ہیں، پھر اللہ بھی آپ کے دل کو سکون بخش دیتے ہیں۔ حقیقتوں کو قبول کرنا سیکھیں، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے سپرد کر دیا کریں، کیونکہ ایک وہی تو ہیں جو ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے اللہ ہیں تو آپ مطمئن رہیں، وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اللہ دعائیں پہلے قبول کرتے ہیں اور توفیق بعد میں دیتے ہیں۔ اللہ جب مان جاتے ہیں تب وہ ہمارے دل میں بھی اس کو منانے والی ساری ترکیبیں ڈال دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ آپ کی من پسند چیز آپ تک لائیں گے مقررہ وقت پر، اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ جو دروازے آپ کے لیے بند کرتے ہیں ان میں آپ کے لیے شر ہوتا ہے، پھر چاہے وہ آپ کو کتنے ہی محبوب کیوں نہ ہوں، اور پھر جب آپ ان پر بھی صبر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے یقیناً وہ دروازے کھولتے ہیں جن میں آپ کے لیے صرف خیر ہوتی ہے۔ یقین جانے آپ کا رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ جس نے 7 آسمان بنائے بغیر شگاف کے، جس نے چاند بنایا، سورج بنایا اور نہ جانے کیا کیا بغیر نقص کے، تو آپ کو لگتا ہے وہ آپ کی دعاؤں کو پورا نہیں کر سکتے؟ اللہ پاک کہہ چکے ہیں کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لیں اللہ چاہتے ہیں ایسا تبھی ہوتا ہے، تبھی وہ آپ کو یہاں تک لائے ہیں۔ اللہ آپ کے دل میں کچھ نہیں ڈالتے سوائے اس کے جو آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ رب جو مالک کن فیکون ہے، آپ کی چاہت کو اللہ نے اپنی چاہ میں بدلنا ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر وہ چیز پانے کی خواہش پیدا کر دیتے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں کہ مانگو تو میں دوں گا، تو کیا قبولیت کی یہ دلیل کافی نہیں؟ آج جو آپ کی دعاؤں کا حصہ ہے، دیکھیے گا ایک دن آپ کی زندگی کا حصہ ہوگا، اور آپ جو مانگتے ہیں اللہ سے تڑپ کر رو کر دیکھیے گا ایک دن حقیقت میں آپ کے سامنے ہوگا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ آپ نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو آپ کے لیے ممکن ہونا ہوگا، بس پھر گھبرائیں مت مشکلوں پر۔ جو دل تنگ ہونے لگے تو اللہ سے حال دل کہہ دیں، دل کی اس تنگی کو آنسوؤں میں بہا دیں، پریشانیوں اور مشکلوں کو دعاؤں میں ڈال دیں، اور رب سے صرف صبر مانگیں، کیونکہ آزمائش میں اصل کامیابی صبر ہی تو ہے،
اور صبر کا صلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ تو اگر اللہ نے آپ سے وہ لے لیا ہے جسے آپ کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو یقین رکھیں وہ دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اللہ کے سامنے تو کسی پتے میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر آپ کے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے جب آپ کا رب آپ کو خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کی مدد تبھی تو آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی لوگ دماغ پر وسوسوں کو حاوی نہیں ہونے دیتے اور تمام تر بند راستے نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین کے ساتھ اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ تب وہ آپ کے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتے ہیں جن کے بارے میں آپ کی عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ جب آپ بے حد کوشش کے بعد بھی کچھ نہ کر پائیں تو تب دعا اور صبر کرنا ہی واحد حل ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ بہت روتے ہیں کہ کوئی سنتا نہیں، آپ جب پکارتے ہیں تو کوئی پلٹتا نہیں ہے۔ جانتے ہیں اللہ آپ کو اتنا بے بس کیوں کر دیتے ہیں؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں آپ پر عیاں کر دی جائیں، تاکہ آپ اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں، اللہ کو پکاریں اور اللہ آپ کی پکار کا جواب دیں، تاکہ وہ معجزے کر کے بتا سکیں کہ کچھ چیزیں دعا اور صبر سے ہی ملیں گی۔ جن چیزوں کو آپ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اسی میں بہتری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے تو بس خاموشی سے اللہ کے کن کا انتظار کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے۔ جب اللہ ملنے کے راستے دکھاتے ہیں تو آپ دعا مانگنے کی ترکیبیں بھی سوچ لیتے ہیں۔ صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتے۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگتے ہیں تو سمجھ جائیں اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے، آپ کی آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہی ہے۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے صبر کے ہر لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے، اور اللہ ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں بھولتے۔ توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور آپ کہیں کہ اللہ راستے بنائے گا، اور جب آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو یقیناً سب اچھا ہی پائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ توکل، صرف توکل، پھر دیکھیں قسمتوں کا بدلنا، راستوں کا کھلنا اور دعاؤں کا قبول ہونا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور جو چلا گیا ہے اس سے بہتر دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے دن بھی گزر جائیں گے، لیکن آپ نے رب پر ہمیشہ پختہ یقین رکھنا ہے، اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ پھر دیکھیں معجزے بھی ہوں گے اور کن فیکون آسمانوں سے اترتا دیکھیں گے، اور آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی اور بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ سن لیں میرے دل میں جو مراد ہے وہ پوری فرما دیں۔ میرے اللہ آپ ہی ہیں جو ہر بات سے واقف ہیں، آپ بن مانگے عطا کرنے والے ہیں، اور آپ جانتے ہیں میرے دل میں کیا ہے، اور آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جاننے والا ہے۔ آپ ہی واحد ہیں جو میری ہر پریشانی اور مشکل میں مدد فرمانے والے ہیں۔
بس آپ کن فرما دیں میرے مولا اور مجھے نواز دیں۔ آمین ثم آمین، الہی آمین یا رب العالمین۔